پہلے والدین کا یہ حق ہے کہ اولاد کی تربیت شریعت کے حساب سے کریں. صرف انہیں آکسفورڈ کا سلیبس نہ پڑھائیں. شریعت منع نہیں کرتی آپ پڑھائیں. شریعت کہتی ہے کہ ایجوکیشن حاصل کریں. الحمدللہ جہاں سے ہم نے پڑھا ہے, قبلہ اسٹیٹ سیالوی صاحب نے پڑھا ہے, وہاں تو ساتھ عصری تعلیم بھی لازمی ہے. ایف اے بی اے ایم اے, بلکہ اب تو وہ یونیورسٹی کے درجے اختیار کر گئے, دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف. تو ساتھ پڑھیں. آکسفورڈ کا سلیبس پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو نماز کے طریقے بھی سکھائیں, اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا بھی سکھائیں, اور اپنی اولاد کو نماز کا پابند بھی بنائیں. اس لیے کہ جب آپ قبر میں جائیں گے, اگر آپ کی اولاد نماز کی پابندی کرنے والی ہے, اگر آپ قبر میں بھی پہنچ گئے ہیں, تو آپ کی اولاد اگر نماز پڑھ رہی ہے تو ہر نماز میں یہ دعا تو کرے گی نا, ربنا اغفر لی ولوالدی, باری تعالیٰ میری بھی بخشش فرما اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما. یہ بھی یاد رکھیں, اگر آپ نے حلال کا لقمہ کھلایا ہے اپنی اولاد کو, آپ کی اولاد کبھی آپ کی قبر کو نہیں بھولے گی. اور اگر آپ نے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر کے کھلایا ہے, جہنم کا ایندھن اپنے اولاد کے پیٹ میں بھرا ہے, تو آپ کہیں گے آپ کی قبر کو یاد رکھا جائے, کبھی نہیں کوئی یاد رکھے گا. تو آج آپ اپنا کردار, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سگریٹ لایا ہوں پترے نارا پتر نہ پیتا کر, بڑی عجیب شائی ہے سگریٹ, کوئی بھی چنگی شائی, کبھی نہیں عمل کرے گا. خود مسجد نہیں جاتے, امام صاحب سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں, پتر مسجد ہی نہیں جانتا, نماز نہیں پڑھتا. بھئی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, تم ایسا کرو. وہ کسی نے نا, میں سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, کسی نے اپنے باپ نے پیسے مانگے تو بیٹے نے ایسے کر کے پیش کر دیا, ایسے ہاتھ کے اوپر رکھ کے, باپ نے اوپر سے اٹھا لی, والدہ کی نظر پڑ گئی. والدہ نے کہا ذرا پھر پیش کرنا. جو پوتے تھے نا, بیٹے کے جو بیٹے تھے, ان سے کہا دیکھو اپنے باپ کو, وہ اپنے باپ کو پیسے کیسے دے رہا ہے. بیٹوں نے دیکھا کہ اس کا والد اپنے والد کو, بیٹوں کے دادا کو ایسے پیسے دے رہا ہے. تو والدہ نے پوچھا بیٹا ایسے کیوں دے رہے ہو, پیسے تو ایسے دیے جاتے ہیں, تو ایسے کیوں دے رہے ہو. بیٹے نے پتا کیا جواب دیا, اس نے کہا میں اس لیے ایسے دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. فرمایا میں اگر ایسے دوں, باپ کا ہاتھ نیچے ہو جائے تو میں دینے والا ہو گیا, باپ لینے والا ہو گیا. میرا ہاتھ اوپر ہوگا, باپ کا نیچے ہوگا. کہا میرے پاس جو دولت ہے وہ بھی حقیقت میں میرے باپ کی ہی ہے, اس لیے میں ایسے پیش کر رہا ہوں تاکہ میرے باپ کا ہاتھ نیچے نہ آئے, میرے باپ کا ہاتھ اوپر ہی رہے. حدیث کی روشنی میں میرا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہاتھ ہی بہتر کہلائے. یہ ہے ایک تربیت کا انداز. آج اگر آپ اپنی اولاد کے سامنے باپ کے جوتے سیدھے کریں گے نا, تو آپ کو پھر اولاد کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا باپ کے جوتے سیدھے کیے جاتے ہیں. نہیں, وہ آپ کے خود بخود کرے گی. اگر آپ نے نہیں سیدھے کیے تو آپ کہیں گے آپ کی اولاد سیدھے کرے, نہیں کرے گی. آپ کا باپ کے ساتھ بولنے کا جو رویہ ہے وہ ادب ہے, مہذب ہے, ادب سے بولتے ہیں, تو آپ کی اولاد آپ سے با ادب ہو کر بولے گی. اگر آپ کہیں ابا جی تو چپ کرو, تو کی پتہ گلے دا, کل کو آپ کی اولاد آپ کے منہ پہ کہے گی انشکر لی ولی والدیک. قرآن کا اسلوب دیکھیں, خالق کائنات نے